السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اینشینٹ ریلیجن کی بہت سی اسکرپچرز جیسے توریت بائبل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ ہندوازم جو کہ تھرڈ لارجسٹ ریلیجن ہے اینڈ 15% آف دا ورلڈ پاپولیشن بلیوز ان دس ریلیجن۔ آپ سن کر سرپرائز ہوں گے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی نبی پاک کا ذکر موجود ہے۔ نہ صرف ذکر بلکہ نبی پاک کے والد کا نام، اس جگہ اس ریجن کا نام جہاں نبی پاک پیدا ہوئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتی تھیں، سب کچھ مینشن ہے ہندوؤں کی اولڈ اسکرپچرز میں۔ ایک اور بات یہاں میں کلیئر کر دوں کہ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ان کا مذہب ہندوازم سب سے پرانا مذہب ہے اور اسلام اس دنیا میں ہندوازم کے بعد آیا ہے، اور اسی وجہ سے ہندو مذہب کا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن یہ بات یہاں ہی سے غلط ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی کتابوں دا ویداس بھوشیہ پرانا میں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، حضرت حوا کا ذکر، شیطان کا ان کو بھٹکانا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ انہی کی کتابوں میں ان دونوں پیغمبروں کو منو کہا گیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل جتنے مذاہب آئے ان کی کتابوں میں نبی پاک کے آنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ نبی پاک کے آنے کے بارے میں ہندو اسکرپچرز میں بھی بتایا گیا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہندو اسکرپچرز دو قسم کی ہیں، ایک ہے شروتی اور دوسری ہے اسمرتی۔ شروتی کا مطلب ہے دا ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام، جن میں دا ویداس کتاب میں رگ وید، اتھر وید اور سم وید آتی ہیں، اور اسمرتی از اے ورڈ آف ہیومن بینگ، انسان کا لکھا ہوا کلام، جن میں رامائن، مہا بھارت، منو اسمرتی اور پراناز آتی ہیں۔ بھوشیہ پرانا پرتیساگ پرو کنڈ 3 ارتھ 3 شلوکا 5-8 میں ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے، جس میں کہا ہے کہ ایک ملیچا روحانی استاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ ملیچا کا لفظ جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ سنسکرت کا لفظ ہے، اور اینشینٹ انڈیا میں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو نہ ہندو ہوں اور نہ ہندو زبان بولتے ہوں، اور ساتھیوں کا لفظ یہاں صحابہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح بھوشیہ پرانا پرو 3 کنڈ 3 شلوکا 10-27 میں لکھا ہوا ہے کہ ان دشمنوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور ان کی رہنمائی کے لیے معروف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشوں کو راہ راست پر لانے میں مصروف ہیں۔ اس کا پیروکار داڑھی رکھے گا، اذان دینے والا ہوگا اور سور کے علاوہ تمام چیزیں کھا رہا ہوگا، اور غیر مذہبی قوموں سے لڑنے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلائیں گے۔ اسی طرح بھوشیہ پرانا پرو 3 کنڈ 1 ارتھ 3 شلوکا 21-23 میں لکھا ہوا ہے کہ کاشی وغیرہ کے 7 مقدس شہروں میں بدعنوانی اور ظلم و ستم پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رقص، شبور، بھیل اور دیگر احمق لوگ آباد ہیں۔ ملیچھوں کی سرزمین میں ملیچ دھرم، اسلام کے ماننے والے عقل مند اور بہادر لوگ ہیں۔ تمام خوبیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہندوستان اور اس کے جزیروں پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ اب یہ اسمرتی تو انسانوں کا کلام ہے جس میں ہم نے دیکھ لیا کہ نبی پاک کا ذکر کس طرح موجود ہے۔ اب نبی پاک کے بارے میں شروتی، خدا کے کلام میں کیا کہا گیا ہے، یعنی دا ویداس کتاب میں کیا لکھا ہے، جس میں رگ وید، سم وید اور اتھر وید آتی ہیں، جانتے ہیں۔ سم وید بک 2 ہم 6 ورس 8 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کہہ کر مینشن کیا گیا ہے۔ احمد نے اپنے رب سے مذہبی قانون شریعت حاصل کیا جو حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کا لفظ رگ وید اور اتھر وید میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات جسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے کلکی اوتار۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے اوتاروں کو دنیا میں آنا تھا، جن میں سے ایک رہ گیا ہے، اور وہ ہے کلکی اوتار، جسے آخری اوتار کی حیثیت سے دنیا میں آنا ہے۔ It is mentioned in بھگوت پرانا کنڈ 12 ارتھ 2 شلوکاز 18-20 اور بھگوت پرانا کنڈ 1 ارتھ 3 شلوکاز 25۔ وشنو یش کے گھر گاؤں سنبھالا میں لارڈ کلکی کا اوتار ہوگا، گھوڑے پر سوار اور ہاتھ میں تلوار، دی سیویئر آف دا ورلڈ، تمام ظالموں کو مسخر کر دے گا۔ اب اگلی بات جو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کو ایک بات تو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ کلکی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کیوں مانا جاتا ہے۔ اس آخری اوتار کلکی اوتار کی کمپلیٹ ڈسکرپشن کلکی پرانا چیپٹر 2 ورس 4، 5، 7، 11 اور 15 میں دی گئی ہے۔ اس اوتار کی ماں کا نام سماتی ہوگا، جس کا مطلب پرامن اور نرم مزاج ہے۔ عربی میں اگر آپ اس کا مطلب نکالیں تو وہ آمنہ بنتا ہے۔ اور اس اوتار کے باپ کا نام وشنو یش، خدا کی پوجا کرنے والا یا خدا کا غلام۔
اور اگر آپ اس کا مطلب عربی میں نکالیں تو عبداللہ بنتا ہے۔ یہ سنبھالا نامی گاؤں میں پیدا ہوگا جس کا مطلب امن و سلامتی کا گھر، دارالایمان۔ عربی میں امن و سلامتی کا گھر مکہ کہلاتا ہے۔ وہ انتم، آخری اور فیصلہ کن اوتار ہوگا۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پہاڑ کے اوپر اس اوتار پہ تعلیمات اتاری جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی جبل نور پہ اتاری گئی تھی، جسے ماؤنٹین آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑائے گا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے لڑے اور تلوار اٹھائی۔ بینگ اے مسلم، مجھے اور آپ کو تو اچھی طرح سمجھ لگ گئی ہے کہ ہندو جس کل کی اوتار کا ویٹ کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اس دنیا میں 1400 سال پہلے ہی آ چکے ہیں۔ اور ہندوؤں کے اپنے ایک پنڈت وید پرکاش، جو کہ ہندو سنسکرت اسکالر ہیں، انہوں نے کل کی اوتار پہ بک لکھی ہے، اور 8 پنڈتوں اور ریلیجیس اسکالر نے اس بک کا انالیسس کیا اور اکنالج کیا کہ یہ ایک سچی اور اوتھینٹک ریسرچ پر مبنی کام ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب گھوڑے اور تلواروں کا زمانہ چلا گیا۔ دس از دی ایج آف ماڈرن ویپنس لائک میزائلز اینڈ گنس۔ وید پرکاش کہتے ہیں کہ اب ہندوؤں کو کل کی اوتار کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام ہندوؤں کو اسلام قبول کرنا چاہیے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ اگر کوئی ہندو اس ویڈیو کو دیکھے تو نیگیٹو سوچنے کے بجائے خود ریسرچ کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اسے کسے فالو کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ یو گائز لائک مائی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ نے کہبان۔